اللہ تعالیٰ نے بتایا تم دیکھتے ہو تمہارے گھروں کے پاس یہ جو زمین بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین پر بارش کو نازل کرتا ہے، زمین دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، دوبارہ اس میں پھول پھل نکلتے ہیں، دوبارہ اس میں درخت نکلتے ہیں، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ بالکل ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ ہر آدمی قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پیدا کرے گا۔ مرنے کے بعد قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہ جو بھی ہو جاؤ آپ، پتھر بھی ہو جاؤ، لوہا بھی ہو جاؤ، کوئی اور کچھ اور چیز بھی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ آدمی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، آدمی دنیا کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، تو کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل اس نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کا عمل آخرت کے دن کے لیے کیا ہے، کیسا ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جس نے تھوڑی برابر بھی نیکی کی ہوگی اپنے لیے کی ہوگی، اور جس نے تھوڑا برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کا وبال اسی کے سر پر ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسا معلوم ہوگا قیامت کے دن کہ لوگ نشے میں ہیں، مدہوشی کی وہ کیفیت ہوگی، بے آدمی کے لا ابالی پن کا وہ عالم ہوگا کہ ہر آدمی ایسا لگے گا کہ وہ آدمی نشے میں ہے، یعنی کسی کو بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایک دم بدحواسی کے عالم میں ہوں گے، اور ایک ایسی ماں دودھ پلاتی ماں بھی کیا کرے گی، اپنے بچے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گی۔ ایسی بدحواسی کا عالم ہوگا، قیامت کے دن سارے لوگوں کو اٹھنا ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، وقال عز وجل: والآخرة خير وأبقى۔ معزز حاضرین مجلس، خواتین اسلام، آج کے اس درس میں مجھے مختصر طور پر آپ تمام کے سامنے آخرت کے دن پر ایمان کا کیا مطلب ہے اس کو مختصر طور پر بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، ایک مومن ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو ایک مومن کہلانے کے لیے جن 6 چیزوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، ان میں سے ایک آخرت پر ایمان ہے۔ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، فرشتوں پر ایمان لائیں گے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں گے، آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، تقدیر پر ایمان لائیں گے، تبھی ہم عقیدے کے اعتبار سے مومن کہلائیں گے۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک اہم اور بنیادی ضروری چیز ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ کفار مکہ کبھی کبھار اللہ پر بھی ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ کبھی کبھار ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان کو کس سے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، بارش کس نے نازل کی، وہ جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا کبھی کبھار اس بات سے بھی ان کا اظہار ہو جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ الگ بات کہ ہم نہیں مانیں گے۔
لیکن جب آخرت پر ایمان کی بات آتی تو یہ بھی سرے سے انکار کر دیتے کہ ہم آخرت کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں آخرت کی بہت ساری الگ الگ مثالوں کے ذریعے، الگ الگ تشبیہات کے ذریعے، الگ الگ استعاروں کے ذریعے آخرت پر ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ نقلی طور پر بھی، دلیل کے طور پر بھی ثابت کیا ہے، عقلی طور پر بھی ثابت کیا ہے کہ ایک آدمی اگر بیٹھ کر غور سے سوچے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اور آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے، ایک آدمی کو معلوم ہو جائے گا۔ ہم سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سورہ زحا میں ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کے لیے اس پہلی دنیا سے بہتر وہ دنیا ہے جو بعد میں آنے والی ہے، یعنی دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی امور کو ترجیح دیتے ہو، تمہارے پاس اہمیت دنیا کے کاموں کی ہے، جبکہ آخرت بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے، آخرت زیادہ مفید ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اور آخرت کا موازنہ کر کے بتایا، اور جب بھی دنیا کی حقیقت کو بتانا رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ کہیں پر دنیا کی زندگی کو پانی کی مثال کے ذریعے بتایا، بارش کی مثال کے ذریعے بتایا، لیکن جب آخرت کی بات آئی تو کہا کہ یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ محترم حاضرین، ایک مومن ہونے کے ناطے میں اور آپ آخرت پر ایمان کیسے لائیں؟ میں اور آپ آخرت پر ایمان ہم کیسے لائے ہیں؟ دیکھیے، آخرت پر ایمان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ پر ایمان کے بعد آخرت پر ایمان کا تذکرہ کیا۔ جیسے کہا منافقوں کا تذکرہ کیا کہ منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یا پھر لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگ منافقین بھی اپنے آپ کو مومن بتانے کے لیے زبان سے کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی ایک منافق بھی اپنے آپ کو مومن بتانے کے لیے اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ میں اللہ پر آخرت پر ایمان لایا، کیونکہ کفار مکہ اکثر آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو ایک منافق بھی کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو میں آخرت پر ایمان لانے والا ہوں یہ بتاتا تھا، یہ ظاہر کرتا تھا، جبکہ وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں، جیسے ہی ہم قرآن کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمانیات میں مومنوں کا جو تذکرہ کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کے بعد والی آیت میں کہا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مومن وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی مثال میں بتایا کہ یہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آخرت پر ایمان کے بعد کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کی صفات میں سے، اہل ایمان کی عادات میں سے، اہل ایمان کے خواص میں سے بتایا گیا کہ ایمان والے لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان میں آخرت پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ اگر آدمی آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے، جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھیے ایک بچہ امتحان کے دن امتحان کے ڈر سے نہ پڑھے، امتحان سے نہ ڈرے، میں امتحان سے نہیں ڈرتا، فیل ہوا تو ہوا۔ اگر کوئی امتحان کے دن سے نہیں ڈرے گا تو ظاہر سی بات ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، نہ روزانہ کا ہوم ورک کرے گا، نہ کوئی کتاب پڑھے گا، نہ کوئی سبق یاد کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ مجھے پاس ہونا ہی نہیں ہے آخرت میں، مجھے یقین ہی نہیں کہ کبھی یہ دن آئے گا، امتحان کا دن آئے گا۔ اگر کوئی آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھے گا تو خود بخود وہ نہ ایمان والی زندگی گزار سکے گا،
اور نہ ہی وہ ایک مومنانہ زندگی گزار سکے گا، نہ اچھی زندگی گزار سکے گا۔ ایک مومن آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے کہ یہ دن آئے گا تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا، یہ دن آئے گا تو مجھے اپنے گناہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی خواہشات کو روکا۔ اور انسان اللہ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، ایک نماز میں کھڑا ہوتا ہے دنیا میں، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آدمی اگر وہاں پر کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے اگر ڈر گیا تو پھر وہ آدمی اپنی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور جو نہیں ڈرتا ہے، جو آدمی نہیں ڈرتا ہے، اور اسی طرح جو آدمی آخرت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو کہا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو آدمی آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تو خود بخود اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور شرک سے بچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل صالح کی طرف دعوت دیتی ہے اور اسے گناہوں سے روکتی ہے۔ آخرت کا ایک دن قائم ہوگا، اس دن مجھے دوبارہ پیدا ہونا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا۔ اگر میرا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ نے آسانی سے لے لیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور اگر میرے حساب بھاری پڑ گیا مجھ پر، میں اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکا، مجھے جہنم میں جانا ہوگا۔ ایک مومن کو اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے۔ کفار و مشرکین عقل دوڑاتے تھے، سوچتے تھے کہ آدمی جب مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، پورا بوسیدہ ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور جب ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ عقل دوڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جگہ جواب دیا۔ اللہ نے کہا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے، آپ مرنے کے بعد ہڈی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ مرنے کے بعد پتھر بھی ہو جاؤ، مرنے کے بعد لوہا بھی ہو جاؤ، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ مرنے کے بعد قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہ جو بھی ہو جاؤ، آپ پتھر بھی ہو جاؤ، لوہا بھی ہو جاؤ، کوئی اور کچھ اور چیز بھی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ایسی 4 یا 5 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دنیا ہی میں آنکھوں کے سامنے ایک مردہ زندہ ہونا ہے۔ آنکھوں کے سامنے، کسی کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ زندہ ہونے کی مثال کیسی خطرناک مثال ہے۔ ہم دیکھیں ہماری آنکھوں سے کہ ایک مردہ زندہ ہو رہا ہے تو کیا حالت ہوگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایسی مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال اس بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں یہ لوگ گائے تلاش کرتے ہیں، گائے تلاش کرتے ہیں کہ ایک چاچا اور بھتیجے کا مسئلہ ہو گیا، جائیداد کے معاملے میں ایک نے دوسرے کو مار دیا اور وہ آدمی قتل ہو گیا، مقتول ہو گیا وہ آدمی۔ لوگوں نے تلاش کیا کہ اس قتل کرنے والے کو، قاتل جو ہے اس کا ہم پتہ لگائیں، اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کرو، تو پھر گائے ذبح کرنے کا معاملہ بڑھتا ہی گیا۔ یہ لوگ کیسی گائے سوال کرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے گئے، گائے ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا، انشاءاللہ کہا، گائے مل گئی ان کو۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے جب مل گئی ہے تو کیا کرو، اس گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ، وہ زندہ ہوگا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس گائے کا جب گوشت اس مردے کو لگایا گیا، اس پر ڈالا گیا، تو وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کو قتل کرنے والے کا نام بولا۔ تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے لائیو مثال دکھائی کہ ایک مردہ کیا ہو سکتا ہے، زندہ ہو سکتا ہے۔ پہلی مثال تھی۔
دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دی، ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پوری کے پوری بنی اسرائیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زندہ کیا اور کہا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ تیسرا واقعہ وہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت غالباً عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ بستی سے جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک ایسی بستی تھی جو کہ بالکل کھنڈر ہو چکی تھی بستی، تو کہا کہ یہ بستی والے کسی زمانے میں زندہ تھے، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ان بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، وہیں پر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، وہیں پر موت دے دی۔ ایک لمبا طویل زمانہ ہونے کے بعد دوبارہ جب ان کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے ساتھ دو چیزیں تھیں، ایک ان کا گدھا تھا، سواری تھی ان کی، اور دوسرا ان کا توشہ تھا۔ ایک ان کا گدھا تھا جو کہ جاندار چیز تھی، اور دوسرا ان کا کیا تھا، توشہ تھا، ان کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو کھانا جلدی خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا بنسبت گدھے کے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ جب زندہ کیا تو ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جو تمہارا گدھا ہے یہ مرا پڑا ہے، اور جو تمہارا کھانا تھا بالکل ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا تم آنکھوں سے دیکھو ہم کیسے کیا کریں گے، تمہارے سامنے تمہارے گدھے کو ہم زندہ کریں گے جو کہ مٹی ہو چکا تھا، مٹی ہو چکا تھا، کئی سو سال ہو گئے تھے، مر گیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کو زندہ کیا، اس کی ہڈیاں پیدا ہوئیں، ہڈیوں پر گوشت آیا، گوشت پر چمڑا آیا، اور پھر گدھا کھڑا ہو گیا۔ تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ جس میں لائیو طور پر ایک مردے کو زندہ کیا۔ چوتھی چیز، آخری چیز، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، مگر اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ سوال کیا، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری آنکھوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں کیا؟ بولا اللہ سے سوال کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو ایمان نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایمان تو ہے لیکن میرا دل ذرا مطمئن ہونا چاہتا ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی مردے کو میں زندہ ہوتا ہوا دیکھ لوں میرے دل کو اور زیادہ اطمینان آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاؤ جا کے کچھ پرندے لے لو، پرندے لے لیے اور ان کو پالو تاکہ پہچان سکو آپ پرندوں کو۔ پرندوں کو لے لیا، پالا اس کو، اور ہر پرندے کو پہچاننے لگے، یہ پرندہ الگ، یہ پرندہ، سب پرندے الگ الگ ہیں، اور کہا اس کے بعد ان پرندوں کو کیا کر دو، ذبح کر دو۔ ذبح کر دیے اور کہا کہ ان سارے پرندوں کا گوشت آپس میں ملا دو، ملا دیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک ایک گوشت کا ایک ایک حصہ لے جا کر ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، ادھر ذرا، ادھر ذرا، ادھر ذرا، ادھر ذرا رکھ دو، رکھ دیے۔ پھر اس کے بعد ان پرندوں کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ پرندے تمہاری طرف تیزی سے اڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پرندے اڑتے ہوئے آئے۔ یعنی یہ بھی ایک لائیو مثال تھی جس میں بتایا گیا ایک آدمی، ایک چیز، ایک جاندار جو مر چکا تھا اس جاندار کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ تو قرآن کی مثال ہے۔ اب اگر کوئی ہمارے سامنے بولے بھائی یہ تو آپ کے قرآن کی مثال رہی، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے کو سمجھاؤ۔ قرآن کی مثال ہیں، اگر کوئی قرآن کی مثال کو مان لیا، نبی کی بات کو، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیا، بنی اسرائیل کی بات کو مان لیا، ان تو قرآن کو مان لیا۔ ایک آدمی ہے جو قرآن کو نہیں مانتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو آخرت ثابت کر کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم دیکھتے ہو تمہارے گھروں کے پاس یہ جو زمین بنجر زمین ہے، مردہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین پر بارش کو نازل کرتا ہے، زمین دوبارہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، دوبارہ اس میں پھول پھل نکلتے ہیں، دوبارہ اس میں درخت نکلتے ہیں، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ بالکل ایسی ہی مثال اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔
ہر آدمی قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پیدا کرے گا. سور پھونکا جائے گا, لوگ اپنی خبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے, لوگ اپنی خبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا, کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھایا, ہم خبروں میں تھے, کس نے ہمیں اٹھایا. لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. احادیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ قیامت کے دن بغیر لباس کے اٹھیں گے اور قیامت کے دن لوگ بغیر ختنہ کے اٹھ کر کھڑے ہوں گے. غیر مختون, بے لباس ہوں گے, غیر مختون ہوں گے. اور ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا, اللہ کے رسول جب لوگوں کے پاس جسم پر لباس نہیں ہوں گے قیامت کے دن اٹھیں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو کہا کہ عائشہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا, وہاں پر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کسی کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. ایسا معلوم ہوگا قیامت کے دن کہ لوگ نشے میں ہیں, مدہوشی کی وہ کیفیت ہوگی, بے آدمی کے لا ابالی پن کا وہ عالم ہوگا کہ ہر آدمی ایسا لگے گا کہ وہ آدمی نشے میں ہے, یعنی کسی کو بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا. قیامت کے دن ایک دم بدحواسی کے عالم میں ہوں گے, اور ایک ایسی ماں دودھ پلاتی ماں بھی کیا کرے گی, اپنے بچے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گی. ایسی بدحواسی کا عالم ہوگا. قیامت کے دن سارے لوگوں کو اٹھنا ہوگا, بدحواسی کا عالم ہوگا, اور سارے لوگوں کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تو پہلی بات ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہمیں آخرت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے, پہلی بات. دوسری بات, آخرت کے دن جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے احوال بتائے ہیں, یعنی خبر آخرت کی پہلی منزل ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب ہوں گے, اللہ تعالیٰ نام اعمال دے گا, پل صراط کا معاملہ ہوگا, لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے بغیر کسی ترجمان کے بات کرے گا, فرشتے ہوں گے, لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جنت میں ڈالا جائے گا, جہنم کے دروازے ہوں گے, جنت کے دروازے ہوں گے. یہ جو سارے مراحل بتائے گئے ہیں, ان مراحل کو سچا تسلیم کرنا ہوگا. جو بھی چیزیں آخرت کے تعلق سے غیب کے بارے میں بتائی گئی ہیں, ان ساری چیزوں کو کیا کرنا پڑے گا, سچا ماننا پڑے گا, سچا تسلیم کرنا پڑے گا. دوسری چیز, اور آخرت پر ایمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں جب آخرت پر ہمیں ایمان لانا ہے تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا, ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. کہ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسے آخرت کی عقلی دوسری مثال یہ بتائی گئی, جیسے دو لوگ کام کر رہے ہیں, ایک آدمی نے کیا کیا, دو لوگوں کو ایک جگہ کام کرنے کے لیے رکھا. ایک آدمی, دو میں سے ایک آدمی کام کر رہا, صبح سے 9 سے لے کر رات کو 9 بجے تک پورا مکمل کام کر رہا, دوسرا آدمی کچھ بھی کام نہیں کر رہا. تو پھر انصاف کا تقاضا کیا ہے, کیا دونوں کو تنخواہ دے دی جائے, دونوں کو مزدوری دے دی جائے؟ نہیں. جو کام کرنے والا ہے انصاف کے لیے اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے, اگر اس نے زیادہ کام کیا ہے تو اس کو زیادہ مزدوری ملنی چاہیے, اور جس نے کام نہیں کیا ہے اس کو مزدوری نہیں ملنی چاہیے. تو بالکل ایسے ہی دنیا میں جب لوگوں نے قربانی دے کر اللہ کی عبادت کی ہے, اپنی خواہشات کی قربانی دے کر دنیا میں نیک عمل کیا ہے, تو پھر اللہ کے بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کرنے والے کو آخرت کے دن بدلا دے, اس کی نافرمانی کرنے والے کو آخرت کے دن سزا دے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا, افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمانوں کو بھی گنہگاروں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ کام کرنے والا کام نہ کرنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار, کہ نیک عمل کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, اور گنہگار, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, زمین میں فساد پھیلانے والے, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے,
ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک مومن جب اپنی دین کی، اپنے مومن ایک اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے، جبکہ ایک کافر شیطان کے اشارے پر چلتا ہے، شیطان کی باتوں میں آتا ہے، دنیا میں کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، تو کیا اللہ سے نہ ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انصاف کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو انصاف دے دے گا، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ انصاف دے دے گا، مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف کی تقسیم کرے گا۔ اگر کوئی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی رائی دانی کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا بدلہ دے دے گا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ان کے نام اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ما لهذا الكتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، زندگی کا ہر بڑا واقعہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، زندگی کی ہر چھوٹی بات بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور جو دنیا میں انہوں نے کیا ہوگا اسے دیکھ لیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے۔ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کو ظلم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کو کسی پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آدمی نے اندھیرے میں چھپ کر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی وہاں پر لکھا جا چکا ہوگا، یہاں تک کہ کسی نے اندھیرے میں چھپ کر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہاں پر لکھ دیا جا چکا ہوگا۔ تو آدمی کو غور کرنا چاہیے، آدمی کو سوچنا چاہیے، آخرت کے سلسلے میں میرا کیا ذخیرہ ہے، آخرت کے لیے میں کیا تیاری کر رہا ہوں۔ آدمی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، آدمی دنیا کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، تو کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل اس نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کا عمل آخرت کے دن کے لیے کیا ہے، کیسا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے تھوڑی برابر بھی نیکی کی ہوگی اپنے لیے کی ہوگی، اور جس نے تھوڑا برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کا وبال اسی کے سر پر ڈالا جائے۔ آدمی کو غور کرنا ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر آدمی کو اپنے بارے میں سوال دینا ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کے دن کا یہ عالم ہوگا، انبیاء بھی اس دن اللہ سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ساری مخلوقات آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، پوری مخلوق، پوری کی پوری مخلوق۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، سارے لوگ جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو پوری دنیا کے باپ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کرا دیجئے، آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ غضب ربی غضباً، آج میرا رب ایسے غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی ایسے غصے میں نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ خلیل الرحمن ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے خاص دوست ہیں، آپ سے بہتر اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ سفارش کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ غضب ربی غضباً، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے، اس سے زیادہ غصے میں اللہ کبھی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہی جواب پائیں گے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے، اسی وقت اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعریف کے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جو اس سے پہلے کلمات کسی کو نہ سکھائے گئے ہوں گے، نہ بتائے گئے ہوں گے۔ سجدے کی حالت میں وہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن سکھائے جائیں گے، اور جب یہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے تو اللہ کا حکم ہوگا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد سر اٹھائیے، ارفع رأسک، سجدے سے اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا،
جو آپ نے میری حمد و ثنا تعریف بیان کی ہے اس کے بدلے میں آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. واشفع تشفع، آپ جس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی. یعنی بڑے بڑے انبیاء بھی اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن ڈرے ہوئے ہوں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تو قیامت کا دن ہے، دنیا کے معاملے میں بھی، دنیا میں بھی جب زندہ تھے تو انبیاء کی یہی فکر تھی کہ اللہ مجھے آخرت کے دن سے بچا لے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں، دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی امی بیٹھی ہوئی ہے، 11 بھائی سجتے ہیں، خواب کی تعبیر مکمل ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا نقل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر اسلام کی حالت مجھے وفات دینا اور میرا شمار قیامت کے دن نیک لوگوں میں فرمانا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون. اے اللہ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے اللہ قیامت کے دن جب تو لوگوں کو زندہ کرے گا تو مجھے ذلیل اور رسوا مت کرنا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ولا تخزنی یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اے اللہ مجھے اس دن تو ذلیل مت کرنا، اس دن رسوا مجھے مت کرنا. جس دن نہ مال کام آئے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ بچے کام آئیں گے اور نہ ہی مال کام آئے گا. تو حاضرین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرا کرتے تھے. آخرت کے دن کا جب معاملہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ڈرا کرتے تھے اور لوگوں کو کیسے ترغیب دیا کرتے تھے کہ لوگوں آخرت کے دن سے ڈرو. کیونکہ آخرت کے دن کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی 2-3 معاملات ہیں. جیسے ایک معاملہ یہ ہے بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہے گا اسے باہر کی دنیا کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں 8-9 مہینے گزار چکا ہے، لیکن وہ بس کوئی ایک لمحہ تھا جو زندگی میں آیا اور چلا گیا. اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی 50-60 سال کی زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں. تو یہی مثال ایسی ہی ہے کہ آدمی جب یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ قیامت جب آ جائے گی، قیامت جب قائم ہو جائے گی، قیامت کی ہولناکی جب لوگ دیکھیں گے تو دنیا کی پوری زندگی بس ایسے لگے گا ایک صبح دنیا میں رکے تھے یا ایک شام دنیا میں رکے تھے، ایک شام کے لیے بس دنیا میں رکے تھے. عشیۃً او ضحاہا کے الفاظ ہیں کہ یا تو ایسا لگے گا دنیا میں ہم صرف اور صرف کتنا رکے تھے، ایک صبح کے لیے، بس کہیں آخرت کو آ رہے تھے، بس ایک صبح کے لیے تھوڑی دیر قیام کرے، رکے اور آگے بڑھ گئے. ایک شام کے لیے بس وہاں پر آرام کرنے کے لیے رکے تھے اور آگے بڑھ گئے. تو یہی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مہمان رہتا ہے، آتا ہے اپنا کام کرتا ہے اور نکل لیتا ہے، یا پھر راستہ پار کرنے والا، بس اسے راستے سے مطلب نہیں ہوتا، اسے اپنی منزل کی طرف نگاہ ہوتی ہے. راستہ کیا ہے کیسا ہے اس کی نظر راستے پر نہیں ہوتی، اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے. اگر یہ راستے میں کھو گیا تو پھر اپنی منزل سے بیگانہ ہو جائے گا، اپنی منزل کو گم کر دے گا. تو مومن دنیا کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے سے بچیں، جواب دہ ہونے کے خوف سے ڈریں. ہم اس دن کی تیاری کریں کہ ہمیں عملی طور پر اس کے لیے تیار ہونا ہے، عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں ڈرنا ہے. ایسا نہیں کہ بس کوئی بات ہے، بس ایمان کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، ہم اس حد تک ڈرے اور اس کے بعد جب گناہ کرنے کا معاملہ ہو اور جب پھر نیکیاں چھوڑ دینے کا معاملہ ہو، بالخصوص نمازیں چھوڑ دینے کا معاملہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے. قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے بھی بہت ساری سزائیں ہیں. قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے بھی بہت ساری سزائیں ہیں. پل صراط کا معاملہ ہے، ایمان والے اپنے ایمان کے اعتبار سے پل صراط پار کریں گے. جس کے جتنے گناہ ہوں گے اس کو اتنا زیادہ مبتلا کیا جائے گا پل صراط پر. اور اسی طرح سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سارے کے سارے
آدم کے بیٹے پورے کے پورے اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے. جب تک اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے ان کو کیا نہیں کرے گا, قدم آگے بڑھانے کا موقع نہیں دیا جائے گا. پسینے میں سب ڈوبے ہوئے ہوں گے. جہنم میں جانے سے پہلا مرحلہ, اور جہنم میں جانے سے پہلے, جنت میں جانے سے پہلے سارے کے سارے مؤمنوں کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. یہ جنت جہنم سے پہلے کی بات ہے. کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنا حساب خود پڑھ لو, اپنے اعمال کی کتاب خود پڑھ لو. آدمی کو حساب دینا ہوگا. اور کہا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ, اور قیامت کے دن سب سے پہلے ایمان والوں سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا عبادات میں, اللہ کے حقوق میں, سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. نماز کا حساب دینا ہوگا. ایمان والوں سے لیا جائے گا حساب نماز کا, بے ایمان سے تو, کافر سے تو نماز کا حساب نہیں لیا جائے گا. یعنی ایمان والا نمازی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کرنا پڑے گا, اسے حساب چکا کر ہی آگے بڑھنا پڑے گا. تو آخرت کا دن ایک مومن کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جب میں آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. آخرت کے دن کے بارے میں سوچتا ہوں, آخرت کے دن کے بارے میں غور کرتا ہوں کہ میرا بیڑا آخرت میں کیسے پار ہوگا, تو میری نیند اڑ جاتی ہے, میں راتوں کو نہیں سوتا ہوں. سلف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے, ان کی عبادتیں ایسی ہی ہوتی تھی, ویسی ہوتی تھی. اس کے پیچھے سب سے بڑا کردار آخرت پر ایمان لانے کا ہے. آدمی کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اس کے بارے میں جواب دینا ہے, یہ سوچنے سے پہلے ہی آدمی کی نیکیاں بھی اچھی ہو جائیں گی اور اس کے گناہ بھی کم ہو جائیں گے. سارا کا سارا مسئلہ اسی وقت کا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں, آخرت پر ایمان کے مطلب سے غفلت برتتے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. 17ویں پارے کی سورۃ الانبیاء کی سب سے پہلی آیت میں یہی بتایا گیا, اور پسے الفاظ یہ بتایا گیا کہ انبیاء کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انبیاء لوگوں کو آخرت کی یاد دلائیں, آخرت کے بارے میں ڈرائیں. سورۃ الانبیاء ہے لیکن آیت آخرت کے دن سے شروع ہو رہی ہے. اسی طرح سورۃ الحج کے بارے میں بھی, حج میں سارے لوگ جمع ہیں وہاں پر, نہ کوئی کسی کو جانتا ہے, نہ کوئی کسی کی زبان جانتا ہے, نہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہے. وہاں پر ایک لمبی, ایک لامتنہی, جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک لوگوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور لوگ جمع ہوئے ہیں. سورۃ الحج کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آیت سے شروع کیا تاکہ آدمی حج کے باب کو جب پڑھے گا, حج سورۃ الحج کو قرآن میں پڑھے گا, تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد سے کیا ہے کہ آپ کو حج میں جس طرح لوگوں کی بھیڑ نظر آئے گی, ہر جگہ لوگ نظر آئیں گے, یہی معاملہ آخرت کے دن کا بھی ہوگا. وہاں اس دن بھی سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے, اس دن بھی لوگ جمع کیے جائیں گے. جس طرح ہر حاجی کو اپنے ارکان کے ادا کرنے کی پڑی ہوگی, میرے ارکان ادا ہو جائیں, میرے ارکان صحیح طور پر ادا ہو جائیں, مجھ سے کوئی رکن چھوٹنے نہ پائے, آخرت کے دن بھی یہی معاملہ ہوگا. فدیہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی کہیں پر, ایک ہے جزیہ. جزیہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم کنٹری ہے تو وہاں پر غیر مسلم اگر زندگی گزارتا ہے تو وہاں پر وہ زندگی گزارنے کے لیے, مسلم کنٹری میں زندگی گزارنے کے لیے نان مسلم گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا, اسلامک گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا. اسے جزیہ کہتے ہیں. فدیہ کہتے ہیں ایک چیز ہے, مجھ پر کوئی چیز لازم ہے, اس سے بچنے کے لیے میں کوئی چیز ادا کروں. جیسے روزے رکھنا ہے, میں روزے نہیں رکھ سکتا تو روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو روزے سے بچانے کے لیے کیا کروں گا, فدیہ دوں گا. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے گا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. ایک گنہگار, ایک کافر قیامت کے دن یہ سوچے گا کہ دنیا میں جس محنت سے دولت کمایا تھا, جن بچوں کے لیے قربانیاں دیتا تھا, جن ماں باپ کی بات سنتا تھا, جن ماں باپ کے وقار کے لیے زندگی گزارتا تھا, قیامت کے دن چاہے گا کہ میرے بچے, ان کو میں فدیے میں دے دوں, میں بچ جاؤں, میری بیوی کو فدیے میں دے دوں, میں بچ جاؤں,
میرے ماں باپ کو فدیے میں دے دوں، میں بچ جاؤں، یہاں تک کہ اگر میرا بس چلے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، دنیا میں جتنے سارے لوگ ہیں ان کو ادا کر دوں اور میں عذاب سے بچ جاؤں۔ ایک اور جگہ کہا مومن چاہے گا مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، چاہے گا کہ زمین بھر کر سونا بھی اگر مجھے ملے گا، زمین بھر کر سونا میں دے دوں گا اللہ کو، اور میں قیامت کے دن سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ایک کافر چاہے گا، جبکہ ایک مومن کیا کرے گا، اسے وہاں پر آخرت میں جا کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ مومن یہیں پر آخرت کی تیاری کرے گا، یہیں پر تیاری کرے گا۔ کافر دنیا میں آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، اس لیے آخرت کے دن سوچے گا کاش میں وہ دے کر بچ جاؤں، یہ دے کر بچ جاؤں، سونا دے کر بچ جاؤں، گھر والوں کو دے کر بچ جاؤں، دوستوں کو دے کر بچ جاؤں۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، دوستوں کو بھی لگا دے گا داؤ پر اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح ایک جواری کیا کرے گا، جب کھیلتا رہے گا، جوا ہارتا رہے گا، ہر چیز ڈاؤ پر لگانے کی کوشش کرے گا، داؤ پر لگائے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک مومن کیا کرے گا، دنیا ہی میں اس کی تیاری کرے گا، اور مومنوں سے کہا جائے گا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، مومنوں کو جنتوں میں فرشتے استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو دنیا میں تم نے جو صبر کیا تھا۔ فی الایام الخالیہ، کہ خالی دنوں میں دنیا کی زندگی میں جو تم نے نیک عمل کیا تھا آج اس کا بدلہ اٹھاؤ، مومنوں سے کہا جا رہا ہوگا۔ مومنوں کو کہا جا رہا ہوگا دنیا میں جو تم نے عمل کیا تھا، دنیا میں تم نے جو نیکیاں کی تھی، ان ساری نیکیوں کا بدلہ آپ کو یہاں پر ایک ایک کر کے دیا جائے گا۔ ہر عبادت کا بورڈ بھی اللہ کے پاس الگ ہوگا، اللہ کے پاس صبر کرنے والے بندوں کا الگ استقبال ہو رہا ہوگا، روزہ رکھنے والے بندوں کا الگ استقبال ہو رہا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نیکیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیٹیگری بھی الگ کر کے رکھے گا۔ نماز پڑھنے والوں کا یہ بدلہ ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا یہ بدلہ ہے، حج کرنے والوں کا یہ بدلہ ہے، گناہوں کو چھوڑنے والوں کا یہ بدلہ ہے، توبہ کرنے والوں کا یہ بدلہ ہے۔ ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی چھوڑ دے گا، میں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی کیٹیگری، جنت میں اونچا درجہ کہا گیا کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم کسی معاملے میں کہیں ہوٹل پر جائیں تو کہیں پر جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہم الگ رہیں، سیف رہیں، دوسروں سے الگ رہیں، جھنجھٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہر معاملے میں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ وہاں پر جھوٹ سننے کو ملے گا، نہ شور شرابہ ہوگا، سکون رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں عمل کیا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچتا تھا، دنیا کے بارے میں سوچتا تھا۔ جو لوگ نہیں سوچتے، کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ سے غافل کر رہی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو آخرت سے غافل کر رہی ہے؟ ایسی کون سی بڑی دولت ہے جو جنت سے زیادہ بڑی دولت ہے؟ ایسی کون سی خواہش ہے جو اللہ کو دیکھنے سے زیادہ بڑی خواہش ہے، جس کے لیے آدمی اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، جس کے لیے آدمی جہنم میں جانے والے کام کر دیتا ہے، اور جس کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے؟ آخر وہ کون سی خواہش ہے، وہ کون سی دولت ہے، وہ کون سا سکون ہے؟ جبکہ ساری چیزیں ان سب کو قربان کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جانے، اللہ تعالیٰ کی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہے۔ تو یہ کچھ باتیں رہی آخرت پر ایمان کے تعلق سے، کہ اعتقادی طور پر میں ایک بات بولوں گا کہ سلف صالحین میں سے ایک آدمی کے پاس، ایک عالم کے پاس، غالباً حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے سوال کر دیا، منہ پہ سوال کر دیا۔ سوال کیا کر دیا؟ آپ مومن ہیں کیا؟ پوچھ دیا۔ آپ مومن ہیں کیا؟ پوچھ دیا۔ تو انہوں نے رک کر سوچ کر جواب دیا، اگر تمہارا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن سے مطلب اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اگر ان 5-6 چیزوں کے بارے میں تمہارا سوال ہے تو میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔
اگر تمہارا سوال اس بارے میں ہے کہ یہ کام کرنے والا مومن ہے، نماز پڑھنے والا مومن ہے، روزہ رکھنے والا مومن ہے، زکوٰۃ دینے والا مومن ہے، حج کرنے والا مومن ہے، سچ بات بولنے والا مومن ہے، امانت داری کی حفاظت کرنے والا مومن ہے، میں مومن بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بہترین جواب تھا۔ اگر تمہارا سوال میرے عقیدے کے بارے میں ہے تو میں مومن ہوں، اگر تمہارا سوال میرے عمل کے بارے میں ہے تو مجھے بھی اور زیادہ عمل کرنے اور مومن بننے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا بھی یہی جواب، ہمارا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے تو مومن ہیں، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں اور مومن بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ تو ہے ہمارا، لیکن ایمان کافی نہیں، عمل صالح بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت پر مزید پختہ ایمان لانے اور اس کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔